وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، درس نمبر 157 سورہ بقرہ آیت نمبر 186. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 186. لفظی ترجمہ: اذا سألک عبادی، اور جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب، تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا میں قبول کرتا ہوں. اجیب قبول کرتا ہوں پکارنے والی کی دعا. اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے. فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ میرا حکم مانے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئیں. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ اکبر. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اور اس میں براہ راست انسان کا مقصود حیات جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، اس کو ہم کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں. اللہ، اور اس کا ہم سے کیا سلوک ہے، اور ہمارا اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، یا عاشق و معشوق میں
رابطہ کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور کیا اس کا کیا ملتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا معشوق جو ہے، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی ہماری منزل ہے، اور اسی تک ہم نے پہنچنا ہے اور اس کے پاس واپس جانا ہے۔ اور دنیا میں اللہ سے انسان جڑ کے کامیاب رہتا ہے، اور جب تک وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ منقطع رہے تو یہ پریشان رہتا ہے، بدحال رہتا ہے۔ تو یہ سارا جو قرآن ہے نا، یہ تو آپ دیکھیں اس کی اہمیت کیا ہے کہ بندے کو اللہ سے جوڑ دے۔ دراصل قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک رسی ہے، حبل اللہ المتین ہوا قرآن الکریم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کی رسی ہے، جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ قرآن حکیم دراصل ہمیں اندھیروں سے نجات دلاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہماری شفا ہے، بیماریاں ہیں، بیماریوں کی شفا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ یعنی ہمیں مردہ سے زندہ کر دیتا ہے، یعنی اس کے ذریعے ہم اپنی زندگانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا عام طور پہ ہمارا جو معاشرہ ہے یا جن لوگوں کا جو ہجوم ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کٹ کے جی رہے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑنا کوئی نہیں چاہتا۔ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے ایک واجبی سا تعلق ہے، اور وہ یعنی جتنی محبت ہم اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی اپنے دل میں جگہ پاتے ہیں، یعنی اپنے دل میں جتنی محبت پاتے ہیں اپنے نواسے کی، بیٹے کی یا نواسی کی، یا اپنے زوج کی جو جوڑا ہے، یا باقی جو بھی ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، تو ان یعنی اللہ کی محبت جو ہے اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ بات دیکھیں سوچنے کی ہے۔ ہمارا محبوب ایک ہے اور وہ ذات باری تعالی ہے، باقی محبتیں ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہیں، اس کے لیے ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یعنی یہ مضمون چل پڑا ہے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ محبوب ایک ہے اور وہ اللہ ہے، لیکن اس کی محبت کو پانے کے لیے طریقہ کار، وسیلہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ذات اقدس ہے۔ دیکھیں انسان سے محبت، اللہ کی محبت انسان کے ذریعے، یہ ایک جملہ آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ انسان کے ذریعے آپ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ ایک لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس نے ہم میں اپنا ایک رسول بھجوایا ہے۔ رسول کیا ذات کیا چیز ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے؟ رسول غلطیوں سے پاک، گناہ سے پاک، غلطیوں سے پاک، اور انتہائی معزز و مکرم، ایک مقبول انسان اور محبوب خدا۔ تو ہر پیغمبر کی یہ حیثیت ہے، وہ معصوماً الخطا ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، اور یہ ذرائع ہیں۔ انسان کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا۔ یہ ایک بات یعنی میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اسے شرک تک لے جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں پاتے نا۔ دیکھیں میرا تو آپ کو صحیح بات بتانا ہے، صحیح جو پوائنٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ تک تو ہم یعنی بغیر انسان کے پہنچنے کا تصور نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر نمائندے بھجوائے ہیں، نمائندہ رسول و انبیاء بھجوائے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء ہیں، اور ہمارے لیے تو ان کی حیثیت
سب سے زیادہ ہے. اور میں صرف آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اللہ کی محبت کو پانا ہے تو رسول سے محبت جو ہے اس کا ذریعہ ہے، اور یہ انتہائی اہم بات ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یعنی اگر اللہ کی محبت تک پہنچنا ہے تو آپ نے اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہوگی. اس کو مخلوقات میں سب سے زیادہ درجہ دینا ہوگا محبت میں. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ صرف انہی سے آپ نے محبت کرنی ہے، ایک رسول کی ذات سے، تاکہ آپ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں. اور یعنی یہ مضمون تو خاصا طویل ہے، لیکن میں یعنی اختصار سے کام لے رہا ہوں کہ انسان کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کو پانے کا. اب یہ ہے نا کہ آج کیا پوزیشن ہے. اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ بھئی رسول کی ذات بھی اب ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی صحابہ کرام کی، اس کے بعد کیا پوزیشن ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو اب رسول کے وارث موجود ہیں. رسول نے اگر وراثت چھوڑی ہے تو اور کوئی وارث چھوڑے ہیں، وراثت چھوڑی ہے. رسول کی وراثت جو ہے وہ علم ہے، اور جو علماء ہیں وہ وارثان نبی ہیں. اب ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے بیٹے سے محبت کریں، یعنی کوئی آپ کو محبوب شخص اور اس کا بیٹا ہو، صاحبزادہ ہو، بیٹا ہو، تو آپ کو وہ بھی پیارا لگتا ہے. اور اس شخصیت سے محبت کا اظہار آپ اس بیٹے سے کرتے ہیں، بیٹے کو تحفہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کوئی بھی آپ اس سے یعنی. تو اب یہ ہے نا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان سے محبت کرنا یہ شرط ہے، شرط اولین ہے. جیسے کہ حدیث مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اور تمام لوگوں سے زیادہ. دیکھیں اس بارے میں تعصب کا شکار ہیں وہ لوگ جو، میں اب کیا الفاظ کہوں، بہرحال کچھ لوگ ہیں جو بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اس بارے میں آ کے اس کا شکار ہو جاتے ہیں تعصب کا، اور انسان کو محبت کی فہرست سے نکال دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دین کی جو اساس ہے وہ نبی سے محبت ہے. نبی کو محبوب ترین مخلوقات میں نبی جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور محبوب ترین ہے. اللہ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے. آج اب یہ مضمون خاصا طویل ہے، پھر کسی کا سوال ہوگا تو میں اس کا جواب دے دوں گا، لیکن میں اپنے یہ آج کے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قریب ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کی قربت چاہتے ہیں. لیکن آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میری احکامات کی اطاعت کرو اور مجھ پر یقین کر لو تو میں تمہیں مل جاؤں گا. لیکن میں جو موضوع میں نے شروع کیا تھا وہ میں اختتام تک پہنچا لوں. دیکھیں، محبت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آج اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں تو میں کہوں گا جو انبیاء کے وارث ہیں وہ العلماء ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. وارثان نبی کون ہیں؟ العلماء، وہ خاص علماء، ہر ایک عالم نہیں، خاص. بہرحال اس کی میں اس میں نہیں جاتا، تو تفصیل میں اس کی پھر کسی وقت کر دوں گا. لیکن میں کہہ رہا ہوں وارث نبی کو آپ ڈھونڈیں اور اس کے ذریعے جو ہے رسول کی محبت کو پائیں. مختصر میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں اس کے ذریعے. دیکھیں، ذریعہ تو لازمی ہے، ذرائع
یہ عالم اسباب میں ہم رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے فرما رہے ہیں۔ کن، یہ مقام کن فیکون نہیں ہے، یہ عالم جو ہے یہ عالم اسباب ہے، وہ جو عالم امر ہے وہ الگ ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات عالم خلق ہے، اس میں مخلوق ہے اور اسباب ہے۔ یہ اس بات پہ جتنا بھی آپ سوچیں گے تو آپ کو راہیں کھلتی رہیں گی۔ تو وارث نبی کے ذریعے آپ نے محبت پانی ہے نبی کی، اور نبی کی محبت جب آپ حاصل کر لیں گے تو پھر جو ہے اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ یہ ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں سے کے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان عقل و فکر سے کام لے، عقل و دانش سے کام لے، تو یقیناً وہ اس حقیقت تک پہنچ جائے گا کہ اللہ جو ہے وہی محبوب واحد ہے۔ اب اس کی محبت کا عملی طریقہ کیا ہے، وہ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس کے تقاضے کیا ہے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے، ظاہر ہے رسول سے محبت، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ، ظاہر ہے کہ اس میں یعنی حقیقت تو ایک ہے، وہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے۔ تو اب وہ کیسے آپ حاصل کریں گے؟ تو اس کے ذریعے، اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ ایمان باللہ ہے، کہ آپ کا یقین ہو کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے اور مطلوب ہے، یعنی یہ آپ کا یقین ہو۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوں اور یہ سارا مضمون خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے اپنے اوپر، اپنی حقیقت پر، کہ آپ کی حقیقت کیا ہے اور آپ کون ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں سب سے پہلے، پھر اپنی منزل کو پہچانیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب جب آپ پوچھیں گے پیغمبر سے تو وہ، یا قرآن سے، تو وہ یہی جواب ملے گا کہ اے انسان، تمہاری منزل جو ہے وہ اللہ ہے، اور میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا بن کے بھجوایا گیا ہوں۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ رسول کی آمد کا مقصد وحید دعوت الی اللہ ہے سامعین کرام، پھر تو باقی تفصیلات ہیں، ذرائع ہیں، یا جو بھی ہے، دعوت الی اللہ۔ اللہ ہی منزل ہے ہماری، اور اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان باللہ، اور پھر جو راستہ ہے آپ نے اس پہ چلنا ہے۔ یہی دو باتیں اسی آیت میں کہی گئی ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے جواب دیں، میری بات کو مان لیں۔ اگر تم، اے بندے، اگر تم میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میری بات کو مان لو۔ کیا مطلب؟ زندگی میری مرضی سے گزارو، مجھ پر یقین کر کے میری مرضی سے تم زندگی گزارو، اپنی مرضی کو ضم کر دو یا تابع کر دو میری مرضی کے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میں یہ مضمون ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس وہ مجھے جواب دیں، حکم مانے، میرا حکم مانے۔ اب یہ وہی بات ہو گئی، اگر میں قرآن کے اور الفاظ سے میں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے انسان کی فلاح و نجات کے لیے قرآن کی روح سے۔ لیکن اس جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 186 نمبر، اس میں الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ پہلے عمل کی بات ہے، پہلے بات ماننے کی ہے، اور پھر یقین کی بات ہے۔ ظاہر ہے یہ لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ ایمان باللہ اگر نہ ہو تو آپ کے عمل صالح بیکار جائیں گے، آپ کر بھی نہیں سکیں گے، آپ اپنے اندر طاقت بھی نہیں پائیں گے۔ تو حکم ماننا، بات ماننا،
اور مسلمان کی یہ شان ہے سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ وقالوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہماری تو آج کل جو کیفیت ہے وہ تو بہت بری ہے، اور اس کی ہماری جو ہے وہ آوے کا آوا ذہنیت کا، یعنی وہ بہت زبردست ایک بگاڑ آ گیا ہے ہماری ذہنیت میں۔ وہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، نہ پہچاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک۔ پھر اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں بھی ہم غور نہیں کرتے کہ ہم آئے کیوں ہیں، ہم یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کیوں ہے، یہ بھی نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تو یعنی ایسی بات ہے کہ بس بہت خراب بات ہے نا، خراب بات ہے کہ آپ نہ تو اپنی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، نہ اپنا مقصد حیات جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی یعنی نامناسب بات ہے۔ یہ کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے، آپ کو فکر مند تو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس یہ زندگی جو ہے یہ آپ کی عارضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور زندگی کا، اور وہ حقیقی زندگی کا آغاز کرنا ہے، وہ جو باطنی، جو اصل زندگی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، تو اس کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن اس کا سارا وہ زندگی یا تو آپ کی اچھی گزرے گی موت کے بعد، یا بہت بری گزرے گی۔ اب بہت بری، اس کو اچھا یا برا آپ نے اسی دنیا میں بنا رہے ہیں، اور ہم نے تو اس ساری زندگی سے صرف نظر کر لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے، اور اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے۔ یعنی جس راستے پر چل رہے ہیں، دیکھیں یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس کا ایک انجام ہے، آغاز اور انجام۔ آغاز کیا ہے؟ پیدائش۔ انجام کیا ہے؟ روح اور جسم الگ ہو جائیں گی، آپ سے زندگی چھین لی جائے گی، جسم چھین لیا جائے گا، آپ پھر جائیں گے اکیلے۔ اب جو زندگی آپ کی شروع ہوگی وہ یا تو اچھی ہوگی، اگرچہ ہمارا اس پر اچھے یا برے پر یقین نہیں ہے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو آپ کو قبر میں اچھے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یا بہت برے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ یہ زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ اب اس آیت نمبر 186 میں یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حکم ہے کیا، وہ یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ میرا حکم مانے، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے اتنا بھی مجھے احساس ہے کہ کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گا۔ ایک روایتی طور پہ ہم سن لیتے ہیں درس وغیرہ، باقی عمل کرنا یہ ہماری ترتیب ہے نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو ایک منزل کا آلریڈی انتخاب کر لیا ہے، اور باطل کو اپنا منزل اور محبوب قرار دے دیا ہے۔ ہماری یہ ہجوم جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں سے اکثریت کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی کی کامیابی کی طرف ہم سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور دوڑتے چلے رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور تا دم مرگ جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک ایکٹر ہے نا، میں نام نہیں لیتا، انڈیا کا ہے، وہ کہتا ہے، ایکٹر ہے بڑا مصروف، وہ کہتا ہے میری زندگی کی میں چاہتا یہ ہوں کہ مجھے سٹیج پہ موت آئے دوران ایکٹنگ۔ اب وہ ہے تقریباً کافی عمر کا ہے، میری عمر کا تو ہوگا، لیکن وہ داڑھی واڑی تو نہیں ہے اس کی، اور لڑکوں کی طرح اس نے اپنے آپ کو رکھا ہے، اور اس کی دلی خواہش ہے، یعنی یہ دیکھیں دل، یعنی وہ دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو برائی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور اچھائی جو ہے وہ پھر بری لگتی ہے۔ آج کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں تو تم سے نزدیک ہوں، تم مجھے کیوں دور سمجھتے ہو؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ بس اتنا کرو کہ
میری بات مان لو، زندگی میری مرضی سے گزارو۔ یہ دیکھیں اس آیت کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر میری رحمت چاہتے ہو، تم میرا قرب چاہتے ہو، تم مجھ سے جڑنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرا کہنا مانو۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ہم کافی دفعہ بحث کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کے لیے جو طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں فلاح کے لیے انسان کو کرنا یہ ہے کہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ پھر میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی، میرے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے میں دور تو نہیں ہوں، تو قریب ہی ہوں تمہارے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہے قریب، لیکن ہم نے اپنے عقیدہ جو کہ باطل ہے اس کے، اور اپنے اعمال جو کہ باطل مقصد کے لیے، باطل کے لیے، اس کے ذریعے اپنے اور اللہ کے درمیان اتنی دوریاں پیدا کر لی ہیں کہ باوجود قریب ہونے کے وہ ہمیں بہت دور نظر آتا ہے۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا تو یہ یقین نہیں ہے۔ اول تو ہماری دیکھیں جو بنیاد ہے وہ غلط ہم نے اپنی بنا لی ہے۔ زندگی کی بنیاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے، اس محبت کی بنیاد پر آپ زندگی شروع کریں، زندگی کا آغاز کریں، ٹھیک ہے؟ پھر یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا حاصل کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم رزق کے لیے محنت کرو، رزق کمانے کے لیے محنت کرو، جد و جہد کرو، اپنے آپ کو احتیاج سے بچانے کے لیے تم روزی کماؤ، پیسے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو، یہ اللہ کی راہ میں ہو۔ تم اپنے آل اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تم پیسے کماؤ، تم اللہ کی راہ میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہیں روکتا۔ دیکھیں میری باتوں سے کبھی آپ نے یہ تاثر نہیں لینا کہ میں آپ کو ترک دنیا کا مشورہ دے رہا ہوں، نہیں، میں صرف آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ دنیا کو آخرت کی نیت سے گزاریں، نیت اللہ کی بنا لیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے پاس جانے والا ہے، اللہ کا ہے اور اللہ کے پاس جانے والا ہے، تو اللہ سے کٹ کر رہنا بہت بڑی ضلالت ہے۔ میں آپ کو وضاحت سے کہہ رہا ہوں، ذلیل ہوگا یہ انسان جو اللہ سے کٹ کر جیے اور جینا چاہے۔ ہماری تو یہ عام طور پہ تو یہی حالت ہے اللہ سے جڑنے کا، اور یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہ ہماری کوئی خواہش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو خود اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، خود بڑے بن بیٹھے ہیں، اور بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ اور ابھی ہم نے بڑائی کا وہ پڑھا تھا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، گزشتہ آیت میں۔ تو پھر یہ جب دیکھیں آپ کا نظریہ خراب ہو جاتا ہے نا، تو آپ سے اعمال بھی اسی خراب نظریے کے مطابق خراب اعمال سرزد ہوں گے۔ خراب نظریہ بنا کر اگر آپ کوئی اچھا عمل بھی کریں گے تو وہ نیکی یعنی گناہ لازم، نیکی برباد۔ جو نیک اعمال بغیر کسی نیت کے، صحیح نیت کے، صحیح عقیدے کے، بغیر نیت کے آپ کریں گے وہ برباد ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ کروا رہا ہوں، دین میں آپ دیکھ لیں، سوچ لیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لعلہم یرشدون. جی ترجمہ سنا دیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے عنی میرے متعلق تو آپ ان کو کہہ دیں فإنی قریب میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی میں دعا پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور ایمان لے آئیں مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں. جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.